الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ایک نیک مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نیکیوں میں درج فرما دے اور اسے قبول کر لے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے ایک نئے گھر کا آپ حضرات نے بندوبست کیا اور اسے آباد کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس نیک کام میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، یا ہر مخلوق کو جوڑے جوڑے بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. انسان اور انسان کے علاوہ بھی جو مخلوق ہیں زیرو، ان میں نر اور مادہ یعنی مذکر اور مؤنث دونوں بنایا ہے، اور دونوں میں ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. انسانوں کے اندر اس چیز کو ایک ضابطے کے تحت لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا نظام دیا ہے. یعنی دوسری مخلوقات کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غیر مکلف ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کا قرب حاصل کریں. اگر یہ نظام، یہ سسٹم نہ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ بدنظمی ہوتی اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اتنا آسانی سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ انسان کے بس میں کر دیتا ہے. ہوا کی ضرورت سب کو ہے. ہوا خریدنی پڑتی ہے، کسی کو پریشانی ہوتی ہے ہوا کو حاصل کرنے میں. پانی کی ضرورت سب کو ہے. پانی کتنا فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا، آسمان سے برساتا ہے اور ندی نالوں میں اس کو محفوظ کرتا ہے. اس طرح سے جتنی زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اتنی وافر مقدار میں اس نے دیا ہے. اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ
شادی بیاہ جو انسان کی فطری ضرورت ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر مذکر مؤنث کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی شریعت نے بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر النکاح ایسرہ، خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین شادی وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ آسانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم لوگوں نے دھوم دھڑاکا اور شادی کو میلے جھمیلے کی طرح بنا رکھا ہے، دنیا بھر کے رسم و رواج سے گھیر رکھا ہے کہ ایک انسان شادی کرنے کے بارے میں 10 مرتبہ سوچتا ہے، گھبراتا ہے، جس کے پاس کئی بچے ہیں، بچے بچیاں ہیں، تو کیسے ان کی شادیاں کرے گا، کیسے اس کام کو انجام دے گا، تو اس کو ہم نے بڑا مشکل بنا دیا ہے، بڑا خرچیلا بنا دیا ہے، اور بہت سارے بوجھ سے اس کو گھیر رکھا ہے، بہت سا دباؤ اس کے اوپر۔ شادی جس کے یہاں ہوتی ہے اس سے پوچھئے کہ وہ کتنے دباؤ میں ہوتا ہے، کتنا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ شریعت نے کیا کہہ دیا کہ سب سے آسان شادی، سب سے بہترین شادی۔ کون نہیں چاہتا کہ ہماری شادی سب سے بہترین ہو، سب سے زیادہ خیر والی شادی ہو؟ کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا؟ آسان شادی کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے عہد نبوی میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھیے، صحابہ کرام کے دیکھیے۔ ایک صحابی، بخاری اور مسلم کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک صحابی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور اس بات تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ گھر میں کچھ بھی مل جائے لے آؤ۔ کہا کہ لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ مل جائے اس کو بھی لے آؤ، چاندی کی نہیں، سونے کی نہیں، پیتل کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی، کتنی معمولی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں وہ بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب اتنی معمولی چیز نہیں تھی تو ان کے گھر میں 10-20 کلو اناج رہا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر 1 کلو بھی رہتا تو وہ لے آتے کہ یہی ہے میرے گھر میں اور کچھ نہیں، لیکن کچھ نہیں تھا۔ تب کیا ہو، شادی بھی ہونی ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں مجھ کو یاد ہیں۔ کہا کہ جاؤ، میں نے انہی صورتوں کے عوض میں تمہارا نکاح کر دیا اس عورت سے، یعنی یہی صورتیں جو ہے تم اپنی بیوی کو یہی صورتیں سکھلا دینا، پڑھا دینا، یہی مہر ہو جائے گی تمہارے پاس، ہوگی شادی۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، کہاں سے علاج کریں گے، کہاں رکھیں گے، کہاں، دنیا بھر کے جھمیلے ہم نے پال رکھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار تھے، بڑے آج کے کی زبان میں کہ بزنس مین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا تھا۔ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ اور بڑی جلدی انہوں نے ترقی کی کاروبار میں۔ انہوں نے شادی کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں دی۔ وہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس میں آئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر کچھ زرد رنگ لگا ہوا ہے، کچھ پیلا رنگ جیسے لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ کیسا رنگ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے اور شادی کے موقع پر جو خوشبو وغیرہ لگایا تھا تو اسی کا یہ رنگ ہے۔ تو آپ ناراض ہوئے کہ تم نے شادی کر لی، مجھ کو بتایا بھی نہیں،
सोचिए, नबी, और वो भी नहीं, सैयदुल अंबिया, उनसे ज्यादा मुसलमान किससे मोहब्बत करते रहे होंगे। आज तसव्वुर कीजिए कि कोई बड़ा आलिम या कोई मशहूर शख्स होता है गांव मोहल्ले का, भला कोई उसको भूल सकता है शादी में? कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नाराजगी का इजहार नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि औलिम वलो बिशातिन, शादी कर लिया है, निकाह कर लिया है, जाओ कम से कम वलीमा कर दो, एक बकरी ही क्यों न ज़बह कर दो, लेकिन वलीमा कर दो। यानी आपने उनको एक शरीयत का हुक्म बतलाया कि शादी में मर्द की तरफ से वलीमा करना चाहिए। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला भी कुछ ऐसे ही था। उन्होंने भी शादी कर ली, अल्लाह के रसूल को पता नहीं चला। किसी मौके पर कोई बात निकली तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल मैंने तो शादी कर ली है। उनका अच्छा शादी कर ली, किससे किया, इससे क्यों नहीं किया, इससे नहीं, बस आपने ये नहीं कहा कि तुमने शादी कर ली और मुझको बतलाया नहीं। तो कहने का मतलब है कि खैरुन निकाह ऐसर, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो सबसे आसान, इसमें ताम झाम कुछ ना हो। मेरे भाइयों, ये इंसानी जरूरत, ये इंसानी फितरत, ये इस बात का तकाजा करती है कि हमारी शादियां ऐसे ही आसानी के साथ, ऐसे ही बेतकल्लुफी के साथ। मैं नहीं कहता कि आप उस सहाबा की तरह से इसी तरह से खामोशी से शादी कर लें, नहीं, शादी कीजिए। आप, अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है, जो इस्तिताअत है, एक दायरे में रह करके इसराफ और तब्जीर के बगैर शादी कीजिए। ये जो इतना ताम झाम फैला रखा है हम लोगों ने शादी के नाम पर, कि सोचिए कि मामला कहां से शुरू होता है। रिश्ते की बात होगी तो जब रिश्ता दोनों तरफ से राजी हो जाएंगे तो अब उसके बाद मंगनी होगी। मंगनी के नाम पर, ये मंगनी भी क्या तमाशा हो गया है कि दोनों तरफ से ऐसे पुरतकल्लुफ दावतें और ऐसे पुरतकल्लुफ प्रोग्राम होते हैं बाज़ जगहों पर। यहाँ नहीं जानता मैं कि क्या होता है, लेकिन बाज़ जगहों पर देखा गया है कि एक एक मंगनी ऐसी होती है कि उसमें बाकायदा एक शादी हो सकती है, बिला मुबालगा करके पूरी एक शादी हो सकती है। उसमें दावतें तो होती ही हैं, लेकिन उसके अलावा तोहफे, तहाइफ, जेवर, और न जाने फला को कपड़ा, फला को कपड़ा, फला को कपड़ा। यही हाल लड़की वालों के यहाँ भी होता है, यही हाल लड़के वालों के यहाँ होता है। ये मंगनी है क्या चीज भाई? रिश्ता दोनों तरफ से मंजूर है, जबान दे दिया कि भाई हमको रिश्ता मंजूर है, उन्होंने बता दिया कि हाँ हमको रिश्ता मंजूर है, बस कार्रवाई आगे बढ़ाइए। ये सब फजूलियात। और ये भी देखा गया है कि इतने ताम झाम से मंगनी करने के बाद बसा औकात शादी तक मामला नहीं पहुंचता, वहां से खत्म भी हो जाता है। उसके बाद ये तो मैंने दिया था, तुमने ये दिया था, तो मैं ये वापस करता हूं, तो मैं ये नहीं वापस करता हूं, तो ये होगी। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? उसके बाद चलिए शादी की तारीख मुतय्यन होगी, इधर से लोग जाएंगे, वहां बैठेंगे और खाएंगे पिएंगे, वहां से लोग आएंगे, लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ जाएंगे, लड़के वाले लड़की के यहाँ आएंगे, और फिर उसमें खूब तकल्लुफात होंगे। शादी के तकरीबात शुरू होंगी। तो चलो भाई, आज मीटिंग है, पंचभुजी जिसको कहते हैं। अब सुना कि यहाँ तो उसके लिए भी बाकायदा जो है एक शादी जैसा प्रोग्राम है, तो सही है? नहीं, एक साहब ने बताया कि आज पंचभुजी में गया था, 300 आदमी थे या 200 आदमी थे। तो मैं कहता हूँ अगर 100 आदमी भी थे तो क्यों थे, क्या जरूरत है उसकी भाई? ये एक रस्म थी। पहले क्या होता था कि कुछ मोहल्ले के जिम्मेदार लोग
बुजुर्ग लोग बैठते थे, 4-6 लोग, और चर्चा होती थी कि हाँ भाई कितने आदमी हैं आपके, और क्या क्या कहाँ से कौन कौन आ रहा है, तो कितना चावल होना चाहिए, कितना गोश्त, ये सब जो है बस। अब ये एक उसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले गए कि चलो वो भी एक मुस्तकिल तकरीर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मामला खत्म करने से होता है, तकरीर से नहीं होता है। तकरीर करने से मसाइल हल नहीं होंगे, जलसा करा लेने से मसाइल हल नहीं होंगे। हम में से हर शख्स जो है अहद करके अगर न उठेगा कि हाँ हम शादी की रस्म व रिवाज को कम करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे, कदम उठाएंगे, इब्तिदा तो करेंगे। मम्मी खत्म कर दीजिए, पंचबुच्ची का मामला खत्म कर दीजिए, घर घराने के जो हैं बड़े लोग, जिम्मेदार लोग, वो बैठ करके सब मामला हल कर सकते हैं। इसमें कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है। बारात की बात आती है, बारात पर न जाने क्या क्या बातें हुई, फतवे हुए, लेकिन कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। बारात भी क्या है, एक हिंदुआना रस्म है। वो हम लोग जिस वतन में रहते हैं, जिस मुल्क में, बहुत सारी चीजें हमने दूसरों से ली, बहुत सारी चीजें आप मिलाएंगे ना तो वहां से देखा देखी हमने ले लिया। हमने अपने दीन को मुश्किल बना डाला, हमने अपने मजहब को ऐसे रस्म रिवाज से घेर दिया कि हर शख्स परेशान है। लोग चाहते हैं कि कुछ किया जाए, कुछ कमी हो, ये ताम झाम से हर शख्स परेशान है। लेकिन शुरुआत कैसे हो, शुरुआत कैसे हो? भाई हम शुरू कर दे, मामला खत्म, एक आदमी शुरू कर दे, उसके एक नमूना कायम कर दे, जुर्रत तो करे। ये ताम झाम मेरे भाइयों ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कोई ये सोचता है कि मैं शादी में ऐसा क्या कर दूं कि लोग याद रखें। चलो एक नई चीज वो बढ़ा देता है, कोई नई डिश, ऐसी अनोखी डिश कि किसी के यहां आज तक कहते हैं कि किसी माई के लाल ने ऐसा नहीं खिलाया होगा। ये सब मेरे भाइयों, ये दिखावा, ये बनावटी शान और शौकत, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो अच्छे से अच्छा खाइए, अच्छे से अच्छा खिलाइए। लेकिन उसको किसी तकरीर से जोड़ेंगे, ऐसी चीज से जोड़ेंगे कि फिर उसका दूसरों पर असर पड़े, तो ये चीज बड़ी खतरनाक है हमारे लिए। रस्म रिवाज इतना बना रखा है कि कोई रस्म उसमें से छूटनी नहीं चाहिए। फराइज छूट जाएं, रिश्तेदारियां खतरे में पड़ जाएं, लेकिन एक रस्म भी छूटने ना पाए। उन्हें लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, इसको जहन से निकाल दीजिए। आप जिस दायरे में रहते हैं, आपके पास जो इस्तिताअत है और समाज का जो तकाजा है, रस्म रिवाज के खात्मे की जो जरूरतें हैं, उनको सामने रखिए और बिला खौफ लौमत लाइम आप आगे बढ़िए। दुनिया भर के लोगों को खुश, ये भी खुश रहें, ये भी खुश रहें। कहीं जितने बाराती आ रहे हैं, जितने दावती आ रहे हैं, सब जो है खुश रहें। अल्लाह को खुश रखने की फिक्र नहीं। अल्लाह ताला भले नाराज हो, लेकिन कोई मखलूक नाराज ना हो जाए। मेरे भाइयों, ये फजूल खर्ची अगर जो करते हैं हम, दुनिया भर के तमाशे जो करते हैं, इसराफ और फजूल खर्ची कितनी खराब चीज है, शरई नुक्ते नजर से भी, समाजी नुक्ते नजर से भी। अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त बात कही है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्ची बिल्कुल ना करो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, शैतान के भाई।
معمولی بات نہیں. شیطان کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن. انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان. اس شیطان کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور اللہ کے نیک بندے اچھے لوگ کون ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ زیادتی، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ معتدل راستہ اپناتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں نہ تو فضول خرچی ہے اور نہ بخیلی ہے. یہی راستہ ہے بھائیو ہمارا. اس انسانی ضرورت کو ٹالیے مت. لوگ لمبا پلان بناتے ہیں، لاکھوں کا بجٹ بناتے ہیں کہ ہماری شادی میں اتنے لاکھ کا خرچ ہے، چلو انتظام کر رہے ہیں. اور جب تک وہ انتظام نہیں ہوتا، بچے بچیاں عمر ان کی بڑھتی جائے، ان کی جو فطری ضرورتیں ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں، ان سب کو نظر انداز کر کے وہ سب انتظامات کیے جائیں. ابھی مکان کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بچہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہے. بچہ پیروں پر نہیں کھڑا ہے، کب کھڑا ہوگا؟ وہ تو 2 ہی سال میں کھڑا ہو جاتا ہے، 1 سال میں کھڑا ہو جاتا ہے پیروں پر. مطلب یہ کہ ابھی بچہ کمائی نہیں کر رہا ہے، ابھی اس کی ملازمت نہیں کہیں لگی ہے. زندگی بھر ملازمت نہیں لگے گی تو شادی نہیں ہوگی اس کی. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. شادی کر دو، اگر محتاج ہوں گے، غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نواز دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. پیسے کی کمی جو ہے یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. بھائی مستقبل کے بارے میں کون جانتا ہے؟ انسان کوشش کرے، جتنی کمائی ہو سکے گی ہوگی، محنت کرے، لیکن اسی بنیاد پر معاملے کو روکے رکھنا کہ جب بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، وہ خود کمانے لگے گا یا اس کی نوکری لگ جائے گی تب ہم شادی کریں گے، یہ سب بیکار بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث کلہم حق علی اللہ عونہ. 3 طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے ان کی مدد کرنے کا. ان میں سے ایک جو ہے الناکح المستعفف. الناکح المستعفف وہ شادی کرنے والا جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے وہ شادی کر لیتا ہے. بھلے وہ مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے استطاعت نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. تو یہ ذہن سے نکال دیجیے. ایک شخص کے بچوں کی وہ شادی نہیں کر رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، آپ شادی نہیں کر رہے ہیں. کہا کہ اصل میں کیا بتائیں، جو ہے نا مکان تعمیر کرنا ہے، اسی فکر میں لگا ہوں کہ مکان تعمیر ہو جائے تو بچوں کی شادی کروں. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائے کہ آپ کے بچے اچانک بڑے ہوئے ہیں کیا؟ اچانک بڑے ہو گئے ہیں کہ اب آپ سوچ رہے ہیں مکان تعمیر کرنے کے لیے؟ آپ نہیں جانتے تھے جب آپ کا بچہ 15 سال کا تھا، 16 سال کا تھا کہ یہ اب اس کی شادی کا وقت قریب آ رہا ہے، فکر کرتے. اب جب وہ 25 سال 26 سال کا ہو چکا ہے تب اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پہلے مکان کی تعمیر کروں گا، پھر اس کے بعد اب کتنے سال لگے گا اس میں، پھر اس کے بعد تب شادی کا انتظام کروں گا، اس کے لیے پیسہ جمع کروں گا. اس کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں. کتنے لوگ اپنی کچھ پراپرٹی بیچ دیتے ہیں شادی میں خرچ کرنے کے لیے، اپنی پراپرٹی بیچ دیتے ہیں. کوئی سودی قرض لیتا ہے
जितना उसके पास है उसमें काम नहीं चलता, कर्ज लेगा बैंक से, और वो भी बैंक जो है सूदी कर्ज ही देता है, और ऐसे वैसे नहीं देता है। वो गारंटी लेता है, आपके पास से आपकी जायदाद गिरवी रख लेता है, तब जाकर के वो आपको कर्ज देता है, और पूरी जिंदगी फिर गुजर जाती है उस कर्ज को अदा करने, सूद को अदा करने में। ये सब कुछ इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सादगी के साथ शादी उसको बर्दाश्त नहीं। लोग क्या कहेंगे, नाक कट जाएगी, ये सब जहन से निकाल देना चाहिए मेरे भाई। आज हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने किस माहौल में हम जी रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग कितनी मफलूकुल हाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं कि उनको छप्पर तक मैसर नहीं रात गुजारने के लिए और सर छिपाने के लिए। कितने बच्चे हैं जिनको उनके तालीम जारी रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। कितने तालीमी इदारे, रिफाही इदारे नहीं चल पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। और हमारा हाल ये है कि एक एक शादी पर न जाने कितने लाख, कितने करोड़ तक खर्च कर देते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी है क्या चीज? चलो, एक शादी की एक तकरीब थी, वलीमा की तकरीब जो लड़के वाले करें। अब हमने उसके आगे पीछे इतनी तकरीबात जोड़ दिया है, कभी जगह के नाम पर दावत हो रही है, कभी नाश्ते के नाम पर दावत हो रही है, कभी जोड़ा है, कभी घोड़ा है कि नहीं ये सब चीजें? और इनमें से कोई एक चीज भी छूटनी नहीं चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। ये सब शादी, ये सब जो तकरीबात होती हैं आगे पीछे रज जगह की और नाश्ते की, हमने देखा है कि कई कई लाख खाली इस पर लोग खर्च कर देते हैं, एकदम बेकार, एकदम फालतू चीज। ये सब जो है उसी तबजीर, उसी इसराफ में दाखिल है जिससे कुरान ने मना किया है, वला तुबज्जिर तबजीरा इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वानश शयातीन। और उस मिजाज के खिलाफ है जो शरीयत का है कि खैरुन निकाह ऐसा हो कि सबसे बेहतर शादी वो है जो सबसे आसान है। क्या जरूरत है इन झमेलों की? रज जगह है तो बारात है तो मुंह दिखाई है तो ये रस्म है, वो रस्म है, फिर शादी कार्ड, बाज लोग का शादी कार्ड आप देख लेंगे इतने महंगे महंगे, कई सौ का एक कार्ड रहता है। क्या है भाई उसमें, क्या रखा है शादी कार्ड में? वो सब जो है लोग देखेंगे, एक मर्तबा उठा के फेंक देंगे, खत्म बात। छोटा सा शादी कार्ड जब तो चलता है माशाल्लाह, उसी से सब काम चल जाता है। शादी करीब होगी, चलो फला होटल बुक करते हैं, फला शादी हाल, इतने लाख में वो होटल और वो शादी हाल, फिर उसकी लाइटिंग और उसका डेकोरेशन, उस पर कितने लाख उस पर खर्च कर देते हैं। शादी का दिन आया, चलो खाने का आइटम, खाने में क्या पेश कर दिया जाए कि लोग याद रखें। ये जो दिन ब दिन उसमें आइटम की तादाद बढ़ी जा रही है कि आदमी खाने वाला वो जो स्टार्टर के नाम पर, चलो रोज एक नया नया नाम, कोई चीज मिल जाए नई चीज, चलो हमको सबसे पहले उसको उचक करके लेना है, सबसे पहले हमें उस पर अमल करना है। और कोई अच्छी चीज नहीं दिखाई देती कि हाँ ये खैर की चीज है, चलो हम इस पर अमल करें। लेकिन इस तरह की खुराफात कोई, तो अब चलो शुरू में असल खाने से पहले फला चीज फला चीज फला चीज कि वही खा करके आदमी का पेट भर जाए। भाई वन डिश पर इत्तेफाक क्यों नहीं करते? आप खिलाइए। लोग जानते हैं कि खाली शादी के मौके पर ही दावत की जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे साल दावत करते रहिए, कुछ कुछ लोगों को बुला करके खिलाते रहिए, पिलाते रहिए, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। खाना खिलाना, अतइमुत ताम, ये बड़ा नेकी का काम है। लेकिन ये कि शादी ही के मौके पर खिलाएंगे फिर जिंदगी में कभी नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं।
کھلائیے، لیکن کم سے کم یہ جو سماج کے تقاضے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی شادیوں کو سمیٹنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کچھ غلط فہمیاں بھی ہم نے پال رکھی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ تھوڑا بڑا انتظام کرنا ہے ہم کو، چونکہ اتنے لوگوں کا کھایا ہے کہ سب کو کھلانا نہ پڑے گا۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ پورا فہرست بنا رکھا ہے کہ اتنے لوگوں کا کھایا ہے تو سب کو کھلانا ہے، یہ کون سا ضابطہ ہے؟ بھائی ان کے پاس استطاعت تھی، انہوں نے آپ کی دعوت دی، اب آپ لسٹ بنا کر کے رکھیں کہ اتنے لوگوں کی میں نے دعوت کھائی ہے تو اتنے لوگوں کو میں کھلاؤں گا، اور جب تک اس کا انتظام نہیں ہوگا بچے ہمارے بڑے بوڑھے ہو جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی جو استطاعت ہے اس استطاعت میں اپنے قریب ترین لوگوں کو بلائیے دعوت کے اندر۔ ان کے پاس استطاعت زیادہ تھی، دور کے آپ تھے تو انہوں نے بلایا۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ جتنے لوگوں کا کھایا ہے، ورنہ کتنے لوگوں کا کھایا ہے اس کی فہرست بھی آپ کے پاس ہوگی نہیں، اور یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے بچیوں کی شادی کے تعلق سے کہ بچے کی شادی میں اتنے آدمی تھے تو بچی کی شادی میں کم رہیں گے، بچی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ایسا نہیں ہم کرنے دیں، یہ تو سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ بچی کی شادی میں تو کھلانے پلانے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں۔ چلو بھائی تھوڑا بہت آپ نے کر دیا، گھر بار کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، لیکن اب اس کو بڑھاتے بڑھاتے اب شیطان نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ جیسے بچے کی کیا ویسے بچی کی کریں گے۔ یہ سوچ غلط ہے، اس کو مساوات نہیں کہتے، یہ مساوات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو اور بچی کو الگ الگ صنف بنایا تو دونوں کے، آپ کا بچہ ہے تو کسی کی بچی ہے، پھر آپ کی بچی ہوگی تو کسی کا بچہ ہوگا۔ لڑکے والا جو ہے وہ اپنا کرے گا، ولیمہ کرے گا۔ لڑکی کی طرف سے تو اس طرح کا کوئی تصور نہیں۔ میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، کوئی حکم نہیں لگاتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ لڑکی کی شادی تو خاص طور سے بہت ہی مختصر اور بہت ہی محدود دائرے میں اس کو رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا کہ لڑکے کی شادی میں اتنے لوگ تھے تو لڑکی کی شادی میں اگر کم ہوں گے تو یہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، یہ قطعاً غلط سوچ ہے۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی کہ یہ جو لڑکی کی شادی کے موقع پر بالکل جب نکاح پڑھانے جانا ہوتا ہے تو جاتے ہیں بچی سے اجازت لینے کہ فلاں سے تمہاری شادی کرنے جا رہے ہیں، کر دیں۔ یہ وہ وقت نہیں ہے اجازت لینے کی۔ اجازت لینے کی بات شریعت میں کہی گئی ہے کہ بچی کی شادی کرنے سے پہلے بچی سے پوچھنا چاہیے۔ تو اجازت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رائے نہ لینا ہے کہ وہ اس کو یہ شادی منظور ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ نے سارا انتظام کر لیا، سب کچھ کر لیا، اور کھانا بھی چل رہا ہے، اور سارے رشتہ دار آ گئے ہیں، اب آپ جا رہے پوچھیں کہ شادی کریں کہ نہ کریں۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں کریں تو کیا بیتے گی آپ کے اوپر؟ اور ایسا ہوا بھی ہے۔ سوچنا چاہیے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، شادی جب طے کرے تب بچی سے پوچھئے کہ ہاں فلاں جگہ تمہاری شادی کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہی ہو؟ خاموش رہے، بس وہی اس کا جواب ہے۔ تو سب سے پوچھ لیں گے، فلاں سے بھی پوچھ لو، فلاں دوست سے، فلاں پٹی دار سے، فلاں رشتہ دار سے، ہاں جی وہ فلاں جگہ شادی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، سب سے پوچھ لیں گے۔ جس سے پوچھنا ہے اس سے نہیں پوچھیں گے، اس وقت پوچھیں گے جب پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ آپ اس وقت پوچھئے، احتیاط کے طور پر ایک مرتبہ اور پوچھ لیجئے نکاح سے پہلے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت پوچھنے کا کوئی مطلب ہوتا نہیں۔ وہ شادی طے کرنے کے وقت اس کو پوچھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت کچھ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، بات سے صرف نہیں، یہ قدم ہم کو اٹھانا پڑے گا۔
یہاں اگر 100 لوگ موجود ہیں، 200 لوگ موجود ہیں، اگر یہ عہد کر کے اٹھے، میں نہیں کہتا کہ آپ صحابہ کرام ہی کی طرح سے شادی کر لیجئے، نہیں، آپ کچھ تو کیجئے، کچھ تو رسم و رواج کو کم کیجئے، قدم تو بڑھائیے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نمونہ مل جائے کہ فلاں نے اپنی شادی میں ایسا نہیں کیا، کہتے کہ اب تو میں بھی نہیں کروں گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم لوگوں نے اپنے یہاں مئو کے اندر ایک تحریک چلائی تھی منشیات کے خلاف۔ یہ زردہ، پان، بیڑی، گٹکا، یہ سب جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے صحت کے لیے۔ تو اس پر ایک پروگرام ہوا اور اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی طے ہوئی کہ شادی بیاہ میں یہ جو پان، بیڑی، سگریٹ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں پیش کرنا چاہیے۔ جب غلط چیز ہے تو غلط رہے تو اس کو نہیں پیش کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد محلے میں جو پہلی شادی پڑی تو وہاں اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے کچھ لوگ گئے شادی جہاں تھی ان کے گھر، ان سے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں شادی ہے اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام ہوا تھا اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں بھی یہ پان بیڑی وغیرہ نہیں پیش کریں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں شادی پڑی ہے تو آپ کم سے کم شروعات کر دیں۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ بالکل کر دیں گے، اور انہوں نے نہیں پیش کیا۔ لوگ کھانا کھا کر کے نکل رہے ہیں، کہاں پان کہاں پان، نہیں، بلکہ انہوں نے ایک پوسٹر کئی لگا دیا کہ نقصان، زردے کا یہ نقصان ہے، گٹکے کا یہ نقصان ہے، بیڑی کا یہ نقصان ہے، تو لوگ چلے گئے۔ اب وہ ایک مثال بن گئی۔ اس کے بعد سے اکثر لوگوں کے یہاں، بلکہ میں کہوں کہ 99% لوگوں کے یہاں شادی بیاہ پر یہ تام جھام نہیں رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوشش، تو میرے بھائیوں آپ بھی قدم بڑھائیے۔ ہم کو بڑی خوشی ہوئی، ابھی کسی نے بتایا کہ کچھ تحریکیں اٹھی ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو اس تحریک کو آگے بڑھائیے۔ اس میں علماء کرام بھی اپنا حصہ بٹائیں گے اور جو سماج کے سربراہ لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں اپنا رول ادا کریں۔ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ اپنے ماں باپ سے اپنے گھر میں کہہ دیں کہ ہماری شادی میں کوئی تام جھام نہیں ہوگا، ہماری شادی سادی ہوگی۔ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے۔ ہماری شادی ہے تو ہم کو نہیں منظور ہے یہ سب تام جھام۔ اگر نوجوان کہہ دے تو کیا اس کے ماں باپ خوش نہیں ہوں گے؟ خوش ہونا چاہیے بھائی۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ہماری شادی جو ہے شادی ہونی چاہیے، ہماری بچی کہہ رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور عورتوں کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ عورتیں بہت ذمہ دار ہوتی ہیں، شادی میں رسم و رواج ایک ایک گن گن کر کے وہ پورا کرتی ہیں، کراتی ہیں۔ تو ان عورتوں کو بھی بتلانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے اس سلسلے میں، اور تم ایک ایک رسم و رواج کی جو پابندی کر رہی ہو اور کرا رہی ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک غلط چیز ہے۔ اس طرح کے رسم و رواج کو ختم کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو ان عورتوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جمعے کے خطبوں کے اندر، اس طرح کے پروگراموں کے اندر، انفرادی ملاقاتوں کے اندر اگر کوئی تحریک اٹھی ہے تو اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو تقویت پہنچانا چاہیے، اور جتنے بڑے پیمانے پر اس کو چلایا جا سکے اس کو چلانے کی، بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اس طرح کے آپ دسیوں نہیں سینکڑوں پروگرام کر لیں، لیکن عملی قدم اٹھانے کی ہمت آپ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو پھر تقریر کرنے سے، جلسہ کر لینے سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس جرأت کا مظاہرہ کریں کہ ہم
ہم آغاز خود کر سکیں اور ہم خود سماج کے سامنے ایک نمونہ پیش کر سکیں، ہم خود بھی ان باتوں کو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے قدم اٹھایا ہے، ان کا ساتھ دیں اور ان کی تحریک کو مضبوطی عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہر کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔